بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سابق جو جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت صدیقی صاحب، ان کے پاس فارمر DGIS جنرل فیض حمید صاحب کے متعلق کس قسم کے ثبوت ہیں جس کے متعلق انہوں نے میرے سے بات کی، اور وہ میں تھوڑی سی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور اس میں یہ بھی کہ جی آج اسی کیس میں شوکت صدیقی صاحب کے کیس میں سپریم کورٹ میں ایک ڈیٹیل ہیئرنگ ہوئی اور اس میں فیصلہ محفوظ کر دیا گیا. اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جس قسم کی آبزرویشنز تھیں بینچ کی طرف سے، خاص طور کے اوپر چیف جسٹس کی طرف سے، اور جس طرح سے جو بھی کونسلز تھے، مختلف جو لائرز مختلف پارٹیز کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، تو ایک بات جو نظر آ رہی ہے کہ جی جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی جو ڈسمسل ہے وہ شاید ختم کر دی جائے گی، لیکن فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے. تو ایک تو اس ایشو کے اوپر بات کروں گا پرائمریلی، لیکن چھوٹے ایک دو ایشوز کو میں اور ٹچ کر لوں. ایک تو یہ کہ جی آج بلومبرگ جو ہے اس کا ایک مضمون سامنے آیا اور اس میں یہ بات کہی گئی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی ایز اگینسٹ ہز اپوننٹس یا جو دوسرے پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کی حکومتیں رہیں، کہ اس میں یہ کہا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب کی معاشی پالیسیاں سب سے بہتر تھیں، اور یہ کہ جی ان کی جو کارکردگی بھی تھی معاشی طور کے اوپر وہ باقی گورنمنٹ سے بہتر تھی، یہ انہوں نے کہا. اور پھر انہوں نے ایک بیسیکلی اسی سروے کو جو گیلپ کا ریسنٹلی سروے جو ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا، جس میں کہ جی PMLN کی اور میاں نواز شریف صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہوا پچھلے 6 مہینوں میں، اس کے متعلق بھی بلومبرگ کے مضمون میں ذکر کیا گیا. اور اسی سے ریلیونٹ ایک بات یہ ہے کہ جی کل جب عمران خان صاحب کی اخبار نویسوں کے ساتھ ایک انفارمل چیٹ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 3 سال ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا رہا کہ جی آپ سلیکٹڈ ہیں، اور آپ کو یاد ہے کہ جب ابھی پارلیمنٹ کا شاید پہلا ہی دن تھا یا دوسرا دن تھا، تو جس وقت عمران خان صاحب کی جب ان کو ہاؤس نے الیکٹ کر لیا ایز پرائم منسٹر، تو اس کے اوپر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن ہیں بلاول بھٹو صاحب، تو انہوں نے ان کو الیکٹڈ پرائم منسٹر کی جگہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہا، اور اس کے بعد پھر پورا 3.5 سال جب تک وہ رہے ان کو سلیکٹڈ کہا جاتا رہا. تو اس کو ریفر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو سلیکٹڈ کہا جاتا رہا کوئی 3.5 سال، لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں اور جو کچھ جس طرح سے ان کے متعلق یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور جو ان کا اشارہ یہ جو سارا پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ مدر آف آل سلیکشنز ہے. یعنی کہ آپ ہمیں سلیکٹڈ کہتے تھے، لیکن جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کو واپس پاور میں لانے کے لیے جو بھی کچھ کیا جا رہا ہے، یہ مدر آف آل سلیکشن تھی. اچھا، اب یہ ہے کہ میں نے جب عمران خان صاحب کی یہ بات ہوئی اور پھر جس طریقے سے پولیٹیکل منورنگ کی یا پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات کی جا رہی ہے، اور پھر جو میں نے عمران خان صاحب کا جو کہا کہ مدر آف آل سلیکشنز کی بات، تو اسی سے ریلیونٹ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج جہانگیر ترین صاحب کا ایک بیان سامنے آیا، اور جہانگیر ترین صاحب یا ان کی جو پارٹی ہے استحکام میں پاکستان پارٹی، اس کو بھی ظاہر ہے جس طرح سے یعنی کہ ایک امپریشن ہے کہ اس کو کریٹ کیا گیا طاقتور حلقوں کی طرف سے، اور بیسک مقصد یہی تھا کہ عمران خان کو ڈینٹ ڈالا جائے، PTI کو ڈینٹ ڈالا جائے. اور اسی لیے اس میں بہت سے جو PTI کے لوگ تھے مئی 9 کے بعد جنہوں نے چھوڑا، ان کی بہت بڑی تعداد نے آ کے ان کو استحکام میں پاکستان پارٹی کو جوائن کیا، جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی کو. تو جہانگیر ترین صاحب اب دیکھیں کھل کے سامنے آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ جو آئندہ حکومت بنے گی، میاں نواز شریف صاحب کی جو حکومت بنے گی اور شہباز شریف صاحب کی حکومت بنے گی، تو ان کے ساتھ ہم مل کے حکومت بنائیں گے. انہوں نے یہ بات کی، اور وہ بہت سے لوگ اور بھی کہہ رہے ہیں، اور میں تو آپ کو بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو نیکسٹ گورنمنٹ ہوگی، جس طرح ہم نے 16 مہینے کی ایک PDM کی گورنمنٹ دیکھی کہ جس میں ماس وائی PTI کے تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز ملک کی موجود تھیں، تو یہی سینیریو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ PDM کی طرح ہے کہ آپ PDM 2 کر لیں اس کو یا جو بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ پاسبلٹی اس طرح کی نظر آ رہی ہے کہ جس طریقے سے ساری چیزیں مینیج کی جا رہی ہیں کہ PMLN لیڈ ایک PDM کی گورنمنٹ ہوگی، اور جس میں پیپلز پارٹی، JUIF، جس میں MQM، ANP، تمام ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز، اور اس طرح باپ پارٹی، یہ سب لوگ اس پارٹی میں شامل ہوں گے.
اچھا، اب یہ ایک جو شوکت صدیقی صاحب کی جو ایک اہم بات کہ جی ان کی ثبوتوں کی بات کہ ان کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ جی ان کو جنرل فیض آ کے ملے اور جنرل فیض نے ان کو انفلوئنس کیا، اور پھر اسی لحاظ سے پولیٹیکل جو کیسز ہیں اس وقت میاں نواز شریف صاحب کے کیسز اور مریم نواز کے کیسز، اس کے متعلق انہوں نے جو بھی باتیں کرتے رہے کہ جی کہا گیا کہ ہماری 2 سال کی جو محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی، اور پھر اس لحاظ سے کہ جو انہوں نے الزام لگایا تھا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ اور جوڈیشری میں جو ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی خاص طور پر انہوں نے بات کی تھی کہ وہاں پہ انٹرفیئرنس بہت ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ ISI کا نام بھی لیا تھا انہوں نے کہ وہاں سے کچھ آفیسرز کی طرف سے انٹرفیئرنس ہوتی ہے، اور پھر جو بینچ بنائے جاتے ہیں جس طریقے سے ان کو انفلوئنس کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ ان کی مرضی سے، جو انہوں نے ISI کے اوپر الزام لگایا تھا کہ ان کے کچھ افسران جو ہیں وہ انفلوئنس کرتے ہیں. اور پھر بعد میں انہوں نے ایک موقع کے اوپر کہا کہ مجھ سے 2 ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں. جو جنرل فیض حمید اس وقت DGC تھے، وہ DGI بھی نہیں بنے تھے، میجر جنرل تھے، کہ جی میجر جنرل فیض حمید اس وقت جو DGC تھے وہ ان سے 2 دفعہ ان کے گھر ملنے آئے. اچھا، کل آپ کو بتایا کہ آج ہیئرنگ ہوئی، تو کل جنرل فیض صاحب کا اور دوسرے جو اور لوگ تھے اس وقت کے جو چیف جسٹس قاضی صاحب جو تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور ایک اور بریگیڈیئر رمدے، ان تینوں کو جن کو نوٹسز ایشو کیے تھے شوکت صدیقی صاحب کی یہ جو پٹیشن ہے اس کے اوپر، تو ان تینوں نے ان الزامات کو، جو الزامات جیسے شوکت صدیقی تھے، ان کو یکسر سب نے مسترد کیا کہ یہ بات بالکل غلط ہے، اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوا. اور جنرل فیض نے خاص طور پہ یہ کہا کہ میں نے تو کبھی رابطہ نہیں کیا جنرل شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ. اچھا، اب یہ ہے کہ شوکت صدیقی صاحب سے میری بات ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ وہ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ان سے تو کوئی ملاقات میری ہوئی نہیں اور میں نے کبھی رابطہ ان سے نہیں کیا. تو میں نے کہا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، آپ کے پاس بھی کوئی ایویڈنس ہے؟ تو اس کے اوپر شوکت صدیقی صاحب نے مجھے کہا کہ جی بالکل میرے پاس ایویڈنس ہے، اور میں یہ ایویڈنس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اگر چاہتی ہے ان کے سامنے بھی پروڈیوس کر سکتا ہوں. سپریم کورٹ آف پاکستان اگر کوئی کمیشن بناتی ہے تو میں کمیشن کے سامنے بھی پروڈیوس کر سکتا ہوں. اچھا، میں نے کہا جی کہ کس نوعیت کے آپ کے پاس ایویڈنس ہے؟ کہتے ہیں جی کہ کنکریٹ ایویڈنس ہے، مطلب ہے کہ جو ثبوت ہیں وہ کہتے ہیں کہ پکے ثبوت ہیں ان کے پاس. اور نوعیت اس کی میں نے پوچھا کہ نوعیت کس قسم کی ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی کچھ وٹنسز بھی ہیں، مطلب کچھ افراد ہوں گے، مے بی ان کے گھر کے کوئی بیٹا ہو جو، اور اس کے علاوہ جو اور جو سرکاری ملازمین ان کے ساتھ اٹیچ تھے، ہو سکتا ہے جو گھر میں ملازمین ہوتے ہیں یا جو باہر پولیس کا سٹاف ہوتا ہے یا جو انٹریز کرتا ہے کہ جی کون گھر میں آ رہا ہے، کون گھر سے جا رہا ہے. سو مے بی اب اس طرح کے ایک تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس وٹنسز ہیں، اور پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ مٹیریل ایویڈنس بھی ہے. تو مٹیریل ایویڈنس کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں تو خیر انہوں نے نہیں بتایا، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کیا کوئی وہاں پہ ویڈیوز، مطلب CCTV بھی کوئی کیا ان کے گھر موجود تھا، تو کیا اس میں کچھ ریکارڈنگ تھی یا کچھ اور کسی قسم کا جو ایویڈنس ہے. یہی جس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ مٹیریل ایویڈنس کی جس کی وہ بات کر رہے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ وہ اس قسم کا جو ایویڈنس ہے وہ یہ پروڈیوس کر سکتے ہیں جب بھی ان کو جو بھی انکوائری کرنا چاہے. اچھا، اب یہ ہے کہ آج ان کے کیس میں سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی، بڑی ڈیٹیلڈ ہیئرنگ ہوئی، اور اس میں بھی ایک چیز جو تقریباً تمام لوگوں نے جس کے اوپر اتفاق کیا وہ یہ تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے آئین کے تحت اس نے اگر کسی جج کو نکالنا ہے تو اس کے لیے انکوائری لازمی ہے کہ اس کے اوپر جو ایلیگیشن لگائے جا رہے ہیں اس کے اوپر انکوائری کی جائے. اور اس معاملے میں شوکت صدیقی صاحب کو بغیر ان کے جو بھی انہوں نے الزامات لگائے تھے اس کی انکوائری کیے بغیر ان کو ڈسمس کر دیا گیا تھا، اور جو کہ ایک فلا تھا پورے یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کی جو پروسیڈنگ تھی. اور اس بارے میں ظاہر ہے یہ کہا بھی، یہ جو آبزرویشنز بھی سپریم جو چیف جسٹس تھے ان کی آبزرویشنز بھی کچھ اسی طرح کی تھی کہ اس میں تو لکھا ہے اور ان کو بغیر انکوائری کے نہیں نکالا جا سکتا تھا. اب مسئلہ اس میں یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ جی فیصلہ محفوظ ہو گیا، اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جس قسم کی چونکہ کسی لائر نے بھی، ایون جو فیض حمید صاحب کے جو لائر تھے خواجہ حارث صاحب، انہوں نے بھی نہیں اپوز کیا اور کہ جی نہیں ان کو واپس بحال نہیں کیا جانا چاہیے، یا جو ان کا ڈسمسل کا آرڈر ہے اس کو انڈو نہیں کیا جانا چاہیے، یہ انہوں نے بھی اس چیز کی مخالفت نہیں کی. تو جنرلی جتنے بھی لائرز تھے تو ان کا یہ ویو پوائنٹ تھا
کہ شوکت صدیقی صاحب کا جو آرڈر تھا سپریم جوڈیشل کونسل کا اس کو سسپینڈ کیا جائے، اور کیونکہ انکوائری کی بنیاد کے اوپر ان کو نہیں نکالا گیا، تو یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ تو آرڈر ریورس ہو جائے گا. لیکن ایک مین کنسرن جو چیف جسٹس کا تھا وہ یہ تھا کہ شوکت صدیقی صاحب کا وہ تو سمجھ آ گئی بات کہ جی ان کا چونکہ انکوائری نہیں ہوئی، جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق ان کو جس طرح سے پروسیڈ کیا جانا چاہیے تھا سپریم جوڈیشل کونسل اس طرح سے پروسیڈ نہیں کی، تو ان کی بحالی تو ہو جاتی ہے، لیکن جو الزام انہوں نے لگائے ان کا کیا بنے گا، اس کو کیسے ہم ہوا نہیں چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ تھا جس کے اوپر انہوں نے حامد خان صاحب سے پوچھا کہ آپ بتائیں اس کے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں. خواجہ حارث صاحب سے بھی پوچھا انہوں نے، وسیم سجاد صاحب سے بھی پوچھا جو کہ اس وقت کے چیف جسٹس قاضی صاحب کو جو ریپرزینٹ کر رہے تھے. تو جو حامد خان صاحب نے یہ کہا جی کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان شوکت عزیز صدیقی صاحب کی جو ڈسمسل ہے اس آرڈر کو سسپینڈ کر کے تو اس کیس کو ریفر بیک کر دے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور وہ انکوائری کرے کہ جی ان کے الزامات کے اوپر انکوائری کرے. اب خواجہ حارث صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو مسئلہ اس میں صرف یہ ہے کہ جو حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ آئین کے تحت پاسبل نہیں ہے، بیکاز آئین کے تحت اور پھر جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا اس کے تحت یہ ہے کہ جو ریٹائرڈ کوئی بھی جب کوئی شخص ریٹائر ہو جائے، جب کوئی جج ریٹائر ہو جائے تو پھر اس کا سپریم جوڈیشل کونسل میں پروسیڈنگز نہیں چل سکتی. اس کے اوپر اٹارنی جنرل سے پوچھا گیا، منصور اعوان صاحب سے ان کو بلایا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کا یہ سجیشن تھا جی کہ چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں کوئی رستہ بتائیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک آلریڈی گورنمنٹ نے ایک اپیل دائر کر دی ہے عافیہ شہر بانو کیس میں، جو کہ میرا خیال ہے مڈ 2022 جون میں شاید جس کا ایک فیصلہ اس وقت یہ ہوا تھا کہ جب بھی کوئی جج اگر ریٹائر ہو جائے تو اس جج کے متعلق پھر سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی یہ جو جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے کیس میں جب ان کو سپریم جوڈیشل کونسل پروسیڈ کیا اور ہاف وے وہ تھی سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگ، تو انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی، اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر وہی والا مسئلہ آ گیا کہ اب ان کا کیسے پروسیڈ کیا جائے. تو اس کے اوپر چیف جسٹس اور جو سپریم جوڈیشل کونسل کے جو دوسرے ممبران تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جی اس طرح سے تو پھر اکاؤنٹیبلٹی تو ہو نہیں سکتی. تو یہ ہے کہ اب عافیہ شہر بانو کیس ٹائٹل کا نام ہے، تو جو منصور اعوان صاحب کا یہ سجیشن تھا کہ اس کیس میں وہی والا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی جب ریٹائر ہو جائے کوئی جج تو اس کے اگینسٹ پروسیڈنگ نہیں چل سکتی سپریم جوڈیشل کونسل میں. تو انہوں نے کہا جی کہ اس کے ساتھ آپ شوکت صدیقی صاحب کا بھی کیس لگا دیں، ان کو ان کی حد تک مطلب ہے کہ جی ان کا جو سپریم جوڈیشل کونسل کا آرڈر تھا ان کے ڈسمسل کا اس کو آپ بے شک ریورس کر دیں اور اس کو آپ کا ردم قرار دے دیں، لیکن یہ جو ہے یہ کیس جو ہے چونکہ اس میں کچھ کانسٹیٹیوشنل کویسچنز ہیں، کچھ لیگل کویسچنز ہیں، اور یہی والی بات کہ جی اب چونکہ شوکت صدیقی صاحب ریٹائر بھی ہو چکے ہیں، اور جس وقت ان کی شکایت تھی، جس وقت ان کو نکالا گیا اور جس وقت انہوں نے اپیل کی وہ اس وقت تک ایون جب ان کو نکالا گیا اور اس کے خلاف جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2018 میں گئے تو اس وقت وہ سرونگ مطلب ہے کہ وہ ابھی ان کی ایج 62 ایئرز نہیں تھی، مطلب ہے کہ وہ بحال ہو سکتے تھے اس وقت تک بھی. تو اب یہ ہے کہ جی یہ معاملہ ہے، اور یہ تمام نکات جو ہیں ڈفرینٹ قسم کے جو لیگل اوپینینز ملے، آپشنز ملے، ان آپشنز کو سنا. بلکہ وہاں پہ ایک اور وکیل صاحب تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی سپریم کورٹ خود سے مطلب ہے کہ سو موٹو جو ان کا جو اختیار ہے اس کے تحت وہ خود بھی اس کا فیصلہ آرٹیکل 184(3) کے تحت اس کے متعلق فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جی کیا کیا جائے. سو اپیرنٹلی اب یہ لگتا ہے کہ شوکت صدیقی صاحب کی بحالی مطلب ڈسمسل کا جو آرڈر ہے وہ ان کو ختم ہو جائے گا، ان کو پھر پینشنز اور پینشنری بینیفٹس جتنے بھی ہیں وہ سب ان کو ملیں گے، جتنی سیلریز ان کی بنتی تھیں اس دوران کی وہ سیلریز ان کو ملیں گی. لگتا ہے ایسے ہے کہ اس قسم کا فیصلہ ہوگا. لیکن باقی جو دوسرا معاملہ ہے کہ جو ان کے الزامات ہیں جنرل فیض صاحب کے متعلق، اور کہ جی ان کیا ہوگا اس کے بارے میں کیا سپریم کورٹ کو کمیشن بنائے گی، کیا سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفر بیک کیا جائے گا، یا کیا جس طرح اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی آپ اس کیس کو عافیہ شہر بانو کیس کے ساتھ ملا کے تو پھر آپ اس کے اوپر جو بھی پھر فیصلہ کرنا ہو. تو اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.